والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين سمد الصلاة بعد نہایت ہی واجب الاحترام اج دی اس بابرکت بعظمت محفل دی زینت آپ دی اس مسجد دے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان قادری صاحب زیدہ مجدور اور اس علاقے دے متحرک کارکنوں میلاد کمیٹی دے صدر محترم المقام عزت مآب راؤ محمد اجمل صاحب ادی تقریب تعید محبوب کریم علیہ السلام دے ولادت دی خوشی بھائی محمد ندیم لودھی صاحب نے اس محفل کا اہتمام فرمایا دعا کرو کہ کریم اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین آمین اللہ کریم بھائی محمد ندیم صاحب نے میرے محبوب دی ولادت کا صدقہ اولاد نرینہ تو مستفیض فرمائے آمین کریم اللہ حضور دی ولادت کا صدقہ بھائی محمد ندیم صاحب نے نیک صالح لمبی عمر والا بیٹا عطا فرمائے آمین میلاد دی محفل دے وچ آپ بھی موجود ہو اور میں بھی حاضر ہاں توجہ دے نال گل سماعت کرنی ہے بے شک آپ بندے تھوڑے ہیں لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے ذکر دی محفل دے وچ آئے بیٹھے ہیں تے رب تعداد نہیں دیتا رب دے سبحان اللہ بے شک ماشاءاللہ جو سارے اونچے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو پیچھے بیٹھے ہو برائے مہربانی اگے گیا محفل دی تھوڑی رونق بن جائے گی بھائی جان جو اگر گلی محلے میں بیٹھے نا وہ بھی اندر آ جائے ماشاءاللہ بھائی محمد خالد محمود قاسمی صاحب زیدہ مجید ہو بھی تشریف فرمائے کریم اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے شرف قبولیت عطا فرمائے میں فرماؤں ان کر کے سماعت کرنا ہے سڑے کی بلا چشتی سے فرمائیں دے ہوندے کہ اگر بالفرض محلے دی محفل ہوئے نا تو اتنی سبحان اللہ آکھو کہ جڑے محفل وچ نہیں آئے سکتے پہلے نیندر انہاں نوں بھی نہ آوے سبحان اللہ گج بج کے بولو سبحان اللہ اتنا اونچی سبحان اللہ بولے کہ نیندر انہاں نوں بھی نہ آوے جے اگر اساں جاگ دے بیٹھے تے کم از کم ساڈے جاگن تک وہ بھی جاگن سبحان اللہ یہ محبوب دے ذکر دی محفل ساڑھے ذکر دے محتاج میرے آقا کوئی نہیں بے شک توجہ میری طرف رکھنی ہے اسا اپنے نبی دا ذکر کریے تھوڑا کریے زیادہ کریے اس ذکر دے محتاج تیرا میرا نبی کوئی نہیں بے شک یہ تو مطلب یہ نہیں کہ آپ محفلہ کروئی نہیں ہے تو میرے آقا دی عزت ود ہوئی نہیں ہے میرے آقا دی شان ود ہوئی نہیں مقام ود ہوئی نہیں اپا جتنا مرضی محبوب کا ذکر کریے نا محبوب دی شان مقام عزت ودی نہیں اپا سارے محبوب دا انکار کر چھوڑیے نا کہ محبوب دی عزت گھٹ دی کوئی نہیں بے شک تے گھٹا سکتے نہیں یہ اپا محفلہ کروئی نہیں ہے نا گھر گھر دے اندر محفل گلی دے وچ محفل مسجد دے اندر محفل ہر علاقے دی محفل یہ کیوں کروئی دے ہیں اس واسطے کروائنے ہیں کہ اپنے گناہ منو مٹامن لئی تے محبوب دی محبت تو جاگر کرن لئی ورنہ انہا محفلہ دے محتاج میرے آقا کوئی نہیں اللہ فرماندہ ورفعنا لکا ذکر محبوبہ تیرے واسطے تیرا ذکر سب بلند و بالا کر چھوڑے ہیں جندہ ذکر رب بلند و بالا کرے نا کسی دے ذکر دا محتاج نہیں اس واسطے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت تو فرمایا کہ انبیاء دا ذکر کرنا ایک عبادت ہے کہ جڑا بندہ عبادت کر دے او دے گناہ مٹ دے تھوڑا جا اونچا بولو ذرا سبحان اللہ
محبوب دا تا اتنا مقام ہے. چلو اپنی تقریر شروع کر دینا. سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آئے. جڑے میرے بیٹے نا نوجوان بھائی ایک نہ گلن توجہ دے نال پیچھے کچھ گلن لگے بیٹھے توجہ میری طرف رکھو. ایک کوشش کیتی کرو کہ جدو ایک عالم دین تقریر کرنے واسطے آوے نا کم از کم 2-4 گلاں یاد کیتیاں کرو. موڑے ملاد کرواون دا یہ سنن دا فائدہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ آئے آ کے عرض کیتی سنو میں اپنے گھر دے وچ داخل ہویا جی میں اپنے گھر دے وچ داخل ہویا نا ایک کنارے تے قرآن پڑھی من دی آواز آتی پئی آئی دوے پاسے گیا اوتھے قرآن پیا پڑھی دائی تریے پاسے گیا اوتھے قرآن پیا پڑھی دائی اوتھے کنارے تے گیا اوتھے قرآن پیا پڑھی دائی لیکن قرآن پڑھن والا بندہ میں کوئی نظر نہیں آیا. سبحان اللہ. تھوڑا جو اچھا بولو. ایک بچ کچھ ڈلے بیٹھے سارے مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. قرآن پڑھیندا بھی آئی لیکن قرآن پڑھن والا بندہ نظر نہیں آیا. تے آج آپ قرآن نے اتنی محبت کرے نے کہ سال بعد جو رمضان آوے تو قرآن کھول کے ویکھ لیا. باقی ورنہ قرآن سارے گھر دے وچ زینت تے نہیں میرا. قرآن الماری دی زینت نہ بنا قرآن سینے دی زینت بنا تے زبان دی زینت بنا. سبحان اللہ. یہ عظمت والا قرآن ہے. سینہ ٹھنڈا ہو سی گل سنو سوتا. صدیق اکبر پاک ہے میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر حضور قرآن پڑھی بن دی آواز سنیے لیکن پڑھن والا بندہ نظر نہیں آیا. تیرے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا صدیق اکبر دوبارہ موڑ بیان کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوبارہ موڑ بیان کر. کیسا سنیے کیا ہونا پیا ہر صدیق اکبر دے صدیق اکبر دے گھر قرآن پیا پڑھی دے. میرے محبوب نے فرمایا صدیق اکبر بیان کرنا ذرا کیسا سنیے. سبحان اللہ. میں تھوڑے سامنے سنانا چاہنا مل کے بولو. سبحان اللہ. سامن مدب صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کردن یا رسول اللہ فدا قومی بابی میرے ماں باپ تہاڈی شان تے تہاڈی ذات قربان آپ داخل ہویا جدو دروازے دے اندر داخل ہویا قرآن پڑھن دی آواز پڑھی آئی. میرے آقا نے فرمایا دس صحیح نہ کہ سنی آئی. آقا میں سنیا ایک جناب والا کنارے دے وچ آواز پئی آندی آئی. فرمایا یاسین اچھی بولو سبحان اللہ. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سونا ایک کنارے دے وچوں سورۃ یاسین پڑھی بندی آواز سنیے. میرے آقا نے فرمایا موڑ حضور میں اگے گیا دوسرے کنارے دے وچوں قرآن دی آواز آئیے. میں خود اپنے کناں دے نال سنیا کوئی پڑھن والا پیا پڑھدا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میں قرآن سنیا لیکن میں بیٹھیا غور کیتا پڑھن والا بندہ کوئی نظر نہیں آیا. آقا تیسرے کنارے دے وچ گیا اتھے قرآن پڑھی بن دی آواز پئی آندی آئی. چوتھے کنارے تے گیا اتھے قرآن پڑھی بن دی آواز پئی آندی آئی. آقا پورے گھر دے چار کونیاں تے گیا چار کونیاں تے قرآن پڑھی بن دی آواز پئی آندی آئی. کوئی کسے مقام تو پیا پڑھدا ہے کوئی کسے مقام تو پیا پڑھدا ہے پر قرآن پڑھن والا بندہ کوئی نظر نہیں آیا. آقا میں پریشان ہوں قرآن پڑھن والا کون ہے قرآن کون پیا پڑھدا ہے. میرا گھر ہے مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن کی تلاوت کون پیا کرتا ہے. تیرے میرے نبی نے فرمایا جس نبی کا مقام ہے کریم اللہ فرمایا بابا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي پریشان ہو دی لوڑ کوئی نہیں. آقا گھر میں رہے قرآن پیا پڑھی رہے پڑھن والا بندہ کوئی نظر نہیں آیا.
صدیق اکبر پریشان ہون دی لوڑ نہیں، گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں، تیرا گھر ہے، تیرے گھر کے اندر میں محمد دا اقبال موجود ہے، اقبال موجود ہے۔ اللہ نے 70,000 ملائکہ بھیج کے اس بال دی رکھوالی بھی کروائی ہوئی ہے، نالے 70,000 ملائکہ بولوں قرآن دی تلاوت بھی کروائی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، سہنے کی آمد، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے گھر دے وچ کیش ہے؟ ایک وال مبارک، تھوڑا تھوڑا بولو۔ وال مبارک، ایک وال مبارکہ موجود ہے، صرف ایک میرا زلف دا ایک بال مبارکہ موجود ہے۔ کریم اللہ نے 70,000 فرشتہ بھیج کے رکھوالی بھی کروائی ہوئی ہے، نالے قرآن دی تلاوت بھی کروائی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے میرے نبی دا مقام اتنا ہے کہ میرے محبوب دے جسم دے نال ایک بال لگے، 70,000 فرشتہ آ کے بال دی رکھوالی بھی کرے، انہوں نے قرآن دی تلاوت بھی کرے۔ گج بج کے بولو۔ اس واسطے فرمایا اے قرآن نورانی شیشہ، تے کسے کنج پڑیا کسے کنج پڑیا، کسے پڑیا کسے پڑیا، کسے زبانی پڑیا کسے نے قرآن ویل کے پڑیا۔ او یارو دعا کریا کرو اللہ کریم سانوں میں قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اے قرآن نورانی شیشہ، تے کسے کنج پڑیا کسے کنج پڑیا، کسے عین پڑیا تے کسے عین پڑیا۔ پر ایک نہیں قرآن کوئی پڑھ سکیا نہیں، جویں نیزے تے صفی حسین پڑھیا۔ فرمایا او قرآن پیا پڑھی ہے سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی پیا کیا مہربانی فرماؤ سو قرآن پڑھن والا کون ہے؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا صدیق تیرے گھر کے اندر میں محمد دا اقبال موجود ہے، فرمایا جس بات کی وجہ سے اللہ نے قرآن کی تلاوت بھی کروائی ہوئی ہے، نالے میرے باپ کی حفاظت بھی کروائی ہوئی ہے۔ اقبال میرے محبوب دا ہوئے صدیق اکبر دے گھر تے 70,000 فرشتہ آ کے رکھوالی کرے تے دس میرے محبوب دا اپنا مقام کتنا ہو؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ تو اقبال مبارکہ دا کمال ہے نا کہ کریم اللہ اقبال مبارکہ نو بھی ضائع نہیں ہومن دیتا، 70,000 فرشتے بھیج کے رکھوالی بھی کروائندا ہے، قرآن دی تلاوت بھی کروائندا ہے۔ سبحان اللہ، کہ دس میرے محبوب دا اپنا مقام کتنا ہو سی؟ سبحان اللہ، اتنا بلند و بالا مقام سبحان اللہ کہ اللہ کریم نے وہ محبوب سانو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تھوڑا دیر اچھا بولو۔ سبحان اللہ، اللہ نے وہ نبی، اللہ کریم اولا شریک نے وہ نبی سانو عطا فرمایا ہے، او نبی سانو عطا فرمایا ہے۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی کتاب جناب تورات کھول کے بیٹھے تلاوت بیٹھے کریں دیں، تیرے میرے نبی دی غلامہ دا ذکر آیا ہے، تیرے میرے نبی دے غلامہ دا ساڑا ذکر جدو تورات کے اندر پڑھے آئے، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی دیا کہا یا اللہ مہربانی فرما کے اے غلام کہتے نے امت کے لیے، اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ میں آخر زمان نبی بنا ہے کہ دنا آسمانہ پہ احمد زمین پہ محمد ہو بنائے، فرمایا کہ اے غلام بھی میں چن چن کے اس محبوب دے بنائے، جنہیں میں عظمتہ والا نبی بنایا ہے، انہیں انہوں نے چن چن کے غلام بھی بنائے ہوئے نے۔ اے غلام میرے محبوب نے، اے غلام اے امت میرے محبوب دیئے، یا اللہ
ایڈی سونی امت ایڈی سونی امت پڑھدیاں پڑھیا فرمایا کہ آمن والی قوم ہو سی جڑی نیکی دا ارادہ کرے سی نیکی کرے سی کوئی نہ ایک ارادہ کرے سی کریم اللہ کامل نیکی دا ثواب دے سی اگر ایک نیکی کر لے سن کریم اللہ ایک دے بدلے 10 نیکیاں دا ثواب دنیا دے وچ دے سی 70 تو لے کے 100 تک قیامت دے دہاڑے دے سی اللہ دی بارگاہ وچ نال کیتی کریم اللہ مہربانی فرما اے قوم اے امت کہندی ہے کس نبی نے غلام ہے اللہ نے فرمایا او پیارے موسیٰ کلیم اللہ انہیں میں نبی عزت والا بنایا ہے انہیں دل غلام بھی عزت والے بنائے نے ایویں تے نہیں نا کہ بندہ بھویں غریب ہوئے تے بھویں جو مرضی ہو اپنے نبی دے نام تے کٹ مردا ہے سبحان اللہ بے شک بے شک ایویں گل کہ کتنی محبت کردا ہے محبوب دا نام وے سر جھک ویندا ہے محبوب دے میلاد آوے جناب والا مڑ بھی آپ اپنے ذات تو بھی ود کے خرچ کرے نے کیوں کہ صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تے میرے محبوب آئے تے محبوب دی وجہ دے نال سانوں عزتاں ملیاں اس اپنے محبوب دی آمد دی خوشی منا کے کتنا کچھ اہتمام کرے سبحان اللہ اپنی طاقت تو بھی ود کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جدوں پڑھیا نا اپنی تورات دے وچ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی کریم اللہ یہ امت کہیں دی ہے کریم اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ تو میرا کلیم ہے تے ایک میرا نبی ہے جن کا نام ہے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اور میں جن عظمت والا نبی ہے تمام نبیوں دا سردار ہے ایک قوم بھی تمام قوموں دی سردار ہے پھر گل میرے ذہن چ آ گئی کہ تب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پڑھیا نا ہن سنو اپنا مقام کتنا ہے محبوب دی وجہ دے نال کریم اللہ نے سانو عزت کتنی دیتی ہے یہ تو ہر بندہ سمجھدا ہے نا کہ جناب آپاں آخری امت ہیں بے شک ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی کوئی نہیں تے نبی دی کوئی امت کھائی انہیں گل ہے نا ساڈا نبی بھی آخری ہے تے اساں اپنے نبی دی امت بھی آخری ہے بے شک بے شک ساڈے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا جدو قیامت دا دیہاڑا ہو سی اس ویلے معاملہ ہی الٹ ہو گئی سی سارے تو اگے مصلی امامت تیرا میرا نبی ہو سی سبحان اللہ بے شک جنہا آخر چاہیا مصلی امامت تیرا میرا نبی اور محبوب دے پیچھے مقتدیاں دے سب تو اگے آپاں سبحان اللہ آئے سارے تو بعد ہی چاہیں آدم علیہ السلام پہلے شیس علیہ السلام پہلے نوح علیہ السلام پہلے لوط علیہ السلام پہلے شعیب علیہ السلام پہلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہلے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پہلے 1,24,000 کم ہوئے انبیاء اکرام علیہ السلام آمنے سے پہلے قیامت رہ دہاڑے اگوں میرے محبوب تے محبوب دے پیچھے آپاں سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ سب تو اگے محبوب کریم علیہ السلام نے پیچھے آپاں قیامت رہ دہاڑے صفحوں سے 120 صفحاں دے وچوں 80 صفحاں اپنے نبی دے غلاماں دیاں ہو سبحان اللہ بے شک وہ بھی اگوں والی آدم پاک تو لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام دے غلام کتنی صفحہ جو سے صرف 40 اتنے نبیاں دیاں قوماں کٹھیاں ہو کے بھی 40 صفحہ دے وچ کہ تیرے میرے نبی دے غلام کتنے صفحہ دے وچ ہو سن 80 صفحہ تو کل صفحہ کتنی ہو سن 120 دستادار کس نبی دی امت دی زیادہ ہے سبحان اللہ توجہ ہے میرا بھائی سبحان اللہ آخر تک سارے بولو نا ذرا سبحان اللہ ایک دفعہ مڑ بولو گا جب کہ سبحان اللہ سامن محترم قیامت دن جدو 120 صفحہ لگ جان گیاں تیرا میرا نبی مصلی امامت سے کھڑے ہو آقا کریم علیہ السلام غلام والے پاسے دیکھ کے بار بار حکم فرمائی سے او پیارے میرے غلاموں دسو تو سیدہ کوئی میرا غلام پیچھے تھا نہیں رہا میرا غلام کوئی پیچھے تھا نہیں رہا تیرا میرا نبی مصلی امامت سے کھڑے ہو گئے پچھلے پاسے دیکھ رہے اس نے اپنے غلامانوں اس ویلے جناب ایک بندہ صفانو چریندہ ہویا اگی آ رہا ہو سی
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بندے نو پکڑ کے عرض کرے سن کریم اللہ دی بارگاہ دے اندر یا اللہ مہربانی فرما اے بندہ تا گنہگار ہے اے بندہ سیاہکار ہے اے دی پیشانی تو میں پڑھی ہے کہ بندہ گنہگار ہے اللہ مہربانی فرما ایک گنہگار ہے لیکن ہے تیرے آخر زمان نبی مصطفیٰ کریم دا غلام ان کر سارے غلام اگے نبی بھی اگے اس نبی دا ایک غلام سدے پیچھے کھڑو مندے آج ساڑی سبند پیچھے کھڑا ہو جائے کریم اللہ فرمائے گا موسیٰ کلیم اللہ آج میں گنہگاراں دے گناہاں نو نہیں دیکھنا آج میں محمد دی یاری نو دیکھنا ہے آج میں گنہگاراں دے گنہگاری نو نہیں دیکھنا محمد دی وفاداری نو دیکھنا ہے آج میں گنہگاراں دے گناہاں نو نہیں دیکھنا آج میں محبوب دی نسبت یاری نو دیکھنا ہے کیونکہ میرے محبوب دا غلام ہے جلدی کرو جگہ چھوڑ دیو خالی جگہ کرو راستہ چھوڑو جاون دیو آگے یارو میرا محبوب تیرا نبی فرمایا جدو مسلح امامت تے کھڑے ہو کے آپ کی نظر اپنے امتی تے پوچھی اس ویلے فرمائے سے لوگوں جگہ چھوڑ دیو میرے غلام نو آمن دیو اے کوئی آپ نہیں آ رہا ایتا میرا غلام آ رہا ہے ایتا میرا غلام آ رہا ہے یارو اس نبی دا میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے آئے جڑا محبوب جناب قیامت دے دہاڑے اپنے غلاماں نو بھولے گا نہیں اپنے غلاماں نو یاد رکھے گا جناب والا ایک ایک گنہگار غلام نو پکار پکار کے آکھے گا او میرے پیارے غلام آ جا میں تیرا نبی تیرے انتظار دے وچ موجود ہوں اس نبی دے میلاد دی محفل ہے بے شک ماشاءاللہ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ اچھا تھکے تھا نہیں سبحان اللہ تھکے تو آخری گل کریے جوات نہیں صحیح سارے اچھی بولو سبحان اللہ تھوڑا جا حضور دا ملا سنا بھی جاتا بے شک سنامی تو ملا سبحان اللہ آج تو انہوں پتہ ہے میرا بھی بزرگ بیٹھے نوجوان نسل نہیں پتا بزرگوں پتہ ہے سارے جان دیں کہ عورت ساڑی بہن ساڑی ماں ساڑی بیٹی حاملہ ہوگے نا تکلیف ہوندی پیٹ اکثر درد رہ دیندی ہے وہ کما فرمایا وہ دی وجہ ہی ہوتی ہے کہ جنہی بچی شادی ہوئی ہوتی تے بچہ پیٹ جایا نا ہن بچے دی گنجائش تے پیٹ چ ہوندی کوئی نہیں تے ایک بچہ پیٹ جا کے تے جگر جویں جویں کھلدی ہے درد میں زیادہ ہوندا ہے بے شک حضرت سیدہ اما آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادین کہ جدو میرے آقا جمعے دی رات نو میرے بدن اتھر دے وچ آئے نا فرما میرے تکلیفاں نہیں ہوئی سبحان اللہ پریشانی نہیں ہوئی درد نہیں ہویا کچھ بھی نہیں ہویا میں حشاش بشاش ہاں اتنا ضرور ہے فرمایا کہ جدو میرے آقا میرے پتھر اتھر دے وچ آئے نا اگر میں چلا نا پتھر دے اوپر تو پتھر بھی نرم ہو ونجنا سبحان اللہ پتھر بھی نرم ہو ونجنا درخت دے تلوں گزراں تے درخت جھک کے میں مبارک بھی دیویں گا سلامی پیش بھی کرے نا تے میری طرف جھک ونجنا مجھے سمجھ نہیں آندی کہ یہ جھک دے کیوں پین جدو میرے آقا آئے نا دنیا دے وچ مڑ مینوں پتہ لگا کہ مینوں نہ جھک دے اے تا میرے نبی نوں جھک دے سبحان اللہ سبحان اللہ مینوں نہ جھک دے میرے نبی نوں جھک دے اج تسے سارے جان دے کہ اپاں بچیاں ساڑیاں حملوں میں تے جناب ڈاکٹر حضرات بھی کم کرنا روک دے دے بک کرنی دیونی جھاڑو نہیں دیونا فلانا کام نہیں کرنا فلانا کام نہیں کرنا فلانا کام نہیں کرنا کیوں جی تکلیف اسی بچہ ضائع ہو سکتا ہے لیکن اما آمنہ پاک فرماندی ہے کہ اس ویلے نلکے دہن کوئی نہ موٹراں دہن کوئی نہ ٹیوب ویل دہائی کوئی نہ اس ویلے جناب کنویں دے تو جا کے گھڑے بھر کے آندے اسی جدوں میں ویندی ہم گھڑا چا کے بھرن واسطے پر میں پہلے ویندی ہم تو پانی جکوندا میں نیونا پوندا جدوں میرے آقا میرے بتانی اتر دے وچ آئے نا پر میں مینوں جھکن دی لوڑ نہیں پوندی پانی اگل کے خود کنارے تے آ ونجیا پانی کتھے آ ونجیا کنارے تے آ میں جھکن دی لوڑ نہیں پوندی تکلیف کدی نہیں ہوئی بے شک او میرے آقا آئے سبحان اللہ مل کے بولو ذرا اونچی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرمانین کہ جب میرے آقا میرے بدن اکھر دے اندر تشریف لے کے آئے فرمایا میرے دکھ ختم ہو گئے تکلیفاں ختم ہو گئیں جب پانی بھرن لگا درخت بھی فرمایا جھک جھک کے سلام کرنا آمینہ تینوں مبارک ہوئے آم بچے دی ماں بنن والی نہیں اللہ دے
نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے آمینہ تینوں مبارک ہووے فرمایا ہر مہینے جناب ایک نبی آ کے مبارکباد پیش کرن لاری آئے 9 مہینے گزرے 9 نبیاں دا دیدار کیتا ہے ہر نبی آ کے آکھیا یا آمینہ تو البشرا یا آمینہ تو قد حملتی بسید المرسلین آیا آمینہ تینوں مبارک ہوئے نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے آمینہ تینوں مبارک ہوئے تمام نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے کوئی آ کے جناب آکھے آمینہ تینوں مبارک ہوئے خاتم النبی نبی دی ماں بنن والی ہے کوئی گل کرے ہاں کوئی گل کرے ہاں جناب والا میں 9 نبیاں دی زیارت کیتی ہے میں پوچھنا کیتا تو سب کون ہو کیویں آئے ہو آدن آمینہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اسا عام بندے کوئی نہیں اللہ دے بھیجے ہوئے اللہ دے نبی ہیں آئے اس واسطے ہیں کہ تینوں مبارکباد پیش کریے تیری دو تیرے چلاون والا کوئی عام نہیں کہ اللہ دا یار ہے تمام نبیاں دا سردار ہے آمینہ تیرا لال ہے جن دا نام زمین سے محمد ہے آسمان سے احمد ہے اس کی جناب والا آمد طویلہ ہومن والا ہے وہ نبی تیرے پتنی اتھر دے چاہ گیا ہے فرمایا اس نبی کی مبارکباد پیش کرن لئی آئے ہیں اما آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں کہ میرے آقا جدو میرے پتنی اتھر دے آئے 9 انبیاء نے آ کے مبارکباد پیش کی تھی جدو میرے آقا دی ولادت دا ویلا ہویا ہے کریم اللہ وحدہ لا شریک له ملائکہ آ کے مبارکباد پیش کریں آمینہ تینوں مبارک ہوئے تمام نبیوں کے سردار دی ماں بننا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ تمام نبیوں دی سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد پیارے کی آمد سبحان اللہ فرمایا آمینہ پریشان نہ تمام نبیوں دے سردار دی ماں بنن والی ہے آمینہ تینوں مبارک ہوئے فرمایا 4 عورتاں لمبے قدم والیاں میں پریشان ہو گئی کون میرے گھر کا دروازہ بند ہے کھڑکی کوئی نہیں کوئی روشندان کوئی نہیں کیویں آیا میں پوچھنا کہ طور تو کیویں آئی ہو تہاڈا تعارف کیا ہے آکھن لگیاں آمینہ گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں اے تیرا نام دنیا تے آون والا ہے او کوئی عام کوئی نہیں اے اللہ دا یار ہے تمام نبیاں دا سردار ہے اس نبی دی داعیاں بن کے آیا ہے تیرے بارگاہ دے اندر جناب تیری گود وچ آون والا ہے پیارے آقا کریم علیہ السلام جلوہ افروز ہون والے وہ نبی داعیاں بن کے تہاڈی بارگاہ دے وچ آئی ہیں تہاڈے گھر دے اندر آئی ہیں جدوں میرے آقا کریم علیہ السلام دی ولادت دا ویلا ہویا ہے اس ویلے جناب والا ملائکہ البدایہ والنہایہ دی 4 تے 6 جلد دے اندر موجود آپ نے فرمایا اس ویلے جناب والا میرے گھر دے صحن دے وچوں آواز پئی آندی ہے فرمایا اظہر یا رسول اللہ دے پیارے حبیب اللہ دے پیارے رسول دنیا دے تشریف لے کے آؤ تھوڑی آمد دا ویلا ہو گیا ہے تھوڑی آمد دا ویلا ہو گیا ہے اما آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندی ہیں میں اپنے کنا دے نال سنیا ہے آپ دی پھپھو جان میرے آقا دی پھپھو جان فرماندی ہیں فرمایا سا اپنے کنا دے نال سنیا جدوں میرے محبوب دی ولادت دا ویلا ہویا اس ویلے جناب ملائکہ آ کے عرض کرن آقا جلدی تشریف لائیو تھوڑی آمد دا ویلا ہو گیا ہے یارو تیرا میرا نبی آمد دا ویلا ہوئے ملائکہ کے مبارکباد پیش کرن آج تیرا میرا بیٹا پیدا ہوئے اپا ڈاکٹر کو جا کے الٹراساؤنڈ کرواویے وہ بیٹا دے سر مڑ بھی بیٹی ہوئی ہوندی ہے اگر بیٹی دے سر بیٹا ہو گئے پتہ نہیں کتنی اللہ غلط ہو گیا لیکن تیرا میرا نبی جنہوں اپنی اما جان دے پتہ نہیں اتھر دے وچ آیا ہے اس ویلے ملائکہ نے آ کے بشارتاں دتیاں ملائکہ
بشارت دیتی انبیاء نے آ کے بشارت دیتیاں درختہ دے پتے بشارت دے رہے ہیں جناب والا درخت خود آ کے مبارکباد پیش کر رہے ہیں پتہ لگا تیرا میرا مقام ہو رہے لیکن تیرے میرے نبی دا مقام ہو رہے تیرا میرا مقام تیرا میرا معاملہ کچھ ہو رہے تیرے میرے نبی دا معاملہ کچھ ہی بولو تیرے میرے نبی دا معاملہ کچھ سامین محترم تیرے میرے نبی دی ولادت ہوئی حضرت سیدہ مامیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا فرمایا خرج من علی نور میرے بطن عطر دے وچوں میرے آقا نور بن کے آئے میرے جسم دے وچوں جناب نور نکلے آئے کریم اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب اللہ نے بھی فرمایا کہ میرا نور ہے توڑے کو آ گیا اما آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ آوی فرما دیا کہ میرے بطن اتھر دے وچوں نور نکلے ہے تیرا میرا نبی نور بن کے آیا ہے تیرا میرا نبی نور بن اچھا میری آخری گل تقریر ختم سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ ادو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی نا کہ نور جدو نکلے نا نور تے گھر پورا روشن اتنا گھر روشن ہویا ہے کہ حتیٰ کہ اما آمینہ پاک دے گھر دے وچوں نور دیاں شعاواں نکل کے آسمان دی طرف جا رہی ہیں تے آسمان دے وچوں نکل کے تلے آ رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی نورانیت اتنی روشنی وے کہ حیران اتنی روشنی ہوئی کتوں آج تا نا آپاں اگر کسی دا بال ہو پہ میں تو آپ کو پہلے نمبر دسین دے نہیں ہے مطا کدھائی کوئی نظر لگ نہیں ہے انہیں کرنے ہیں لکا کے رکھنے ہیں 40 دہاڑے تک تاپاں وہ چھلا پورا کروا کے جناب آج اس تو بعد موڑ آنے ہیں کہ کرمالی باہر نکلے تھے جناب بالی باہر نکلے پہلے نہیں مطا نظر لگ بننے لیکن یہ تیرا میرا بال ہے ساڑھے اعتقاد کمزور ہیں او ہائی سید الانبیاء سبحان اللہ ادو پیدا ہوئے اللہ نے فرشتہ بھیج کے جبرائیل بھیج کے فرشتہ نے جماعت بھیج کے محبوب نے چھوایا مشرق مغرب شمال جنوب سحر کروائی سبحان اللہ محبوبہ اے مشرق مغرب شمال جنوب سارے تیرے نے سبحان اللہ یہ سارے اچھی بولو شیر بھی ہے نا زمین و زمان تمہارے لیے اچھی بولو زمین و زمان تمہارے لیے فرمایا زمین ساری توڑی ہے اسمان سارے توڑے زمانے سارے توڑے یہ ساری مخلوق آئی توڑے لے سارے زمین و اسمان مشرق مغرب جناب ساری سیر کروائی میرے محبوب نے آیا میرا محبوب دہاڑا پہلے ساری سیر 40 دہاڑے تک اپنے بالوں نے باہر نہیں کٹیں دے نظر نہ لگ جاتے لیکن میرا محبوب کیوں کوئی عام جیا نہیں کوئی نبیان دا سردار آئی سبحان اللہ شوام آسمان تے آسمان تو تھلے گل میری ختم ہو گئی اتنی جدہ شوام نکلی ہیں نہ دے ایک کافر ہے اپنے گھر دے اندر بوت رکھی بیٹھا ہے او دی بیوی بھی کافر ہے بوت اپنے گھر رکھی بیٹھے ہیں عامر و دنا ہے او دی بیٹی جناب بیٹی دھیو دی اتنی بیمار ہے اتنی علیل ہے کہ 4 پائی دی زینت ہے لا علاج ہے ڈاکٹر نے حکیمہ نے لا علاج قرار دیتا ہے کہ مرن دے بالکل قریب 4 پائی دے پئی ہے لیکن جب تیرے میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے نا کہ نور نکلدا آسمانہ دی طرف تے آسمانہ تو تلے ویکھیا ہے تے ادو جناب آوازاں آ رہی ہیں ہر جگہ تو کہ لوگو دنیا نو وساون والا نبی آ گیا ہے اچھی بولو دنیا نو وساون والا نبی آ گیا ہے تھوڑا جے کر کے تے میں ٹچ دینا ایک جی میں ابتدا دے وچ کوئی ہمدردی کوئی نہ آئی دین لوگ زندہ قبر دے اندر دفن کر دیندے ہیں جس بابے دی چٹی داڑھی ہووے نا تے اولڈ سینٹر دے اندر جمع کروا دے میں نا جس عورت دا شوہر فوت ہو ونی آکھے نا اے منحوس ہے
اللہ وہ دن کوئی نکاح نہیں کریں دا اتنا زمانہ جاہلیت ایک بیدا بالکل احساس ختم ہو چکا ہے لیکن تیرے میرے نبی آئے انہوں نے آکے ماں دے قدمہ دے تلے جنت رکھی تے جنت دا دروازہ پیو نو بنایا ہے سبحان اللہ جیڑی بیٹی نو اب اس ویلے زمانہ جاہلیت دے وچ جناب زندہ درگور کر چھوڑے نا اس بیٹی نو کریم آقا نے راحت قرار دیا سبحان اللہ بے شک سبحان یہ عزت کہیں دی بھائی ہے نبی کریم بہت اس ویلے اوندے منہ گر کے منہ دے باہر ڈھائے کے آکے نا دنیا نو وسامن والا مصطفیٰ آ گیا سبحان اللہ ہر جگہ تو آواز آتی کہ دنیا نو وسامن والا مصطفیٰ آ گیا سبحان اللہ اس ویلے ہمدردی اتنی کوئی نہیں آج تو انہوں پتہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد دی وجہ نہ قربانی چھوٹی عید ہے اس تے جناب ہمدردی ہے کہ کوئی نہ میرے محبوب نے ہمدردی دے طور تے غربا دا حق دیوامن واسطے فطرانہ واجب چ کروایا بے شک عید دی نماز تو پہلے فطرانہ دیو تاکہ کوئی غریب فاقد مبتلا نہ ہوئے وہ بھی چٹے کپڑے پا کے مسجد گیا غلط ہوئے بے شک کتنی ہمدردی اور میں مسجد ونجن دے سارے برابر ہو گئے عید الفطر دا موقع ہے تو انہیں پتہ ہے بھئی عید الفطر دے موقع تے میرے آقا دی سنت ہے کہ پہلے مٹھی چیز کھا کے مسجد جاؤ بے شک کیوں اس واسطے کہ غربا دا حق آپ انہوں ادا کر چھوڑے وہ بھی گھر دے وچوں جناب مسجد والے پاسے آ رہے ہیں تے میٹھی چیز کھا کے آ رہے ہیں تساں بھی کھا کے آؤ تاکہ برابری ہو جاوے عید الاضحیٰ دا موقع آیا تے میرے محبوب دی سنت اے وے کہ کچھ کھا کے نہ آؤ خالی پیٹ آؤ اگر کوئی کھا کے آوے سے نا گناہ کوئی نہیں متا کہ سودا کے گناہ ہے میرے محبوب نے فرمایا سنت طریقہ کار ہے کہ خالی پیٹ آؤ بے شک عیدی نماز پڑھو عیدی نماز پڑھ کے قربانی کرو قربانی دا گوشت ونڈو تساں ہی کھاؤ غربا ہی کھاویں سبحان اللہ قربانی دے موقع تے کیوں میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ بھوکے آؤ گر کوئی شے کھا کے نہ آؤ سنت ہے اچھا عمل ہے کیوں اس واسطے غریباں نو غریباں دا حق ملنا ہے عید دی نماز پڑھن تو بعد قربانی کرن تو بعد سبحان اللہ او بھی کھاویں تساں بھی کھاؤ تاکہ کسی غریب دی دل آگاہی نہ ہوے جب تیرا میرا نبی دنیا تے آیا یہ تو دنیا نو بساون واسطے آیا ہے نا ابتدا کے مساوات فرمائی فرمایا کوئی غریب فاقد کر مبتلا ہو گئے پریشان نہ ہو گئے طریقہ ایسا رکھو کہ غریب بھی حصہ پہ جوے امیر بھی حصہ پہ جوے یہ گل گتا نے اس ویلے کی تھی اوندے منہ گر کے انہاں آکھا کہ زمین و آسمان نو قائم کرن والا آ گیا جن دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ گیا نور دیاں شواواں نکلدیاں باقی ویکھیاں ہن عامر آدا ہے آوازاں آندیاں پیاں ادو جناب نور دیاں شواواں نکل کے اتے تے اتو تلے والیاں پیاں تے پتہ نہیں ہے کیڑے پاسے وہ جویں ایتھے کنک دی کٹائی ہو جاوے جناب کمپین لگ جاوے تے اوتھے ناڑ نو اگ لا چھڑے دا پوے کہ پریشان نے متا کہندے گھر اگ نہ لگی نہ کھلوتی ہوے پریشانی ہوندی ہے نا جدوں خبر ملدی ہوئی او تاں ناڑ چھڑ چھڑدا پیا او تسلی ہو ویندی ہے انہاں کہ نور دی شوما نکلدی پئی خیر ہوے پھر کتے انہاں کہ پتہ کرو جنہوں پتہ کرن واسطے جناب والا لوگوں نے بھیجیا انہاں کہ جی جی نور دی شوما نکلدیاں پئیاں نا ایک کعبہ دے بالکل نال کر کے گھر عبد المطلب دا سبحان اللہ بے شک اے اتھاں نور دی شوما نکلدیاں پئیاں سبحان اللہ کش مکش ہے مرد اپنی بیوی کو پوچھتا ہے بیوی اپنے مرد کو پوچھتی ہے بھئی نور دی شوما نکلدی میں تو ہی سنیاں دیکھیاں نہیں اس کہ میں ہی دیکھنے اچھا یہ جی آوازاں دی پئی کہ دنیا نو سامنے والا آ گیا تو ہی سنے اس کہ ہاں میں ہی سنیا ایدو آپس گل پہ کریں ایدو جڑی بیٹی بیمار پئی ہے 4 پئی دی زینت ہے اٹھی نہ سکدی بہ نہ سکدی اپنے ہاتھ نہ گلاس پکڑ کے پانی نہ پی سکدی روٹی دا گلاس بھن کے لقمہ توڑ کے منہ نہ پا سکدی اودو بیٹی اٹھی جی ہے صحت مند ہے ٹھیک ہے جلدی جلدی اپنے پیو کو لوائی آدھی بابا کیوں پریشان ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ مزہ نہیں آیا یار اچھی بولو سبحان اللہ تقریر میری ختم ہو گئی مل کے سارے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ پتر تو اٹھی نہ ہو سکتی 4 پائی تے پئیاں ہوں تیرے تے ہاتھ کم نہ کریں دے پیر کم نہ کریں دے تے تو اٹھی کے آئی ودی خیر ہے سبحان اللہ اس کہ بابا یہ تہاڈا کمال نہیں یہ اس نبی دے نور دا کمال ہے جڑا نکلدا ہی پیا ہے دنیا تو زمین تو آسمان والے پاسے آسمان تو تلے فرمایا آوازاں بھی آ گیا پیا کہ دنیا نو آسمان والا مصطفیٰ کر دیا گیا ہے فرمایا تہاڈا کمال کوئی نہیں اس نبی دا صدقہ رب کوئی دعا مانگی ہے کریم اللہ جے تیرے نبی دا نور ہے نا تو میں نے شفا دے جا کریم اللہ نے اپنے نبی دا صدقہ میں نے شفا دے جا سبحان اللہ
تہاڈا کمال نہیں میرے نبی دے نور دا کمال ہے اپنے نبی دے نور دا صدقہ رب کو شفا منگی ہے کریم اللہ نے میری شفا دیتی ہے سبحان اللہ توجہ ہے یار بڑا جو بچہ بولو سامنے محترم بیٹی شفا یاب ہو گئی پیو بھی نالے گھر والی نالے بیٹی نالے تیرے میرے نبی دے گھر دے اندر آئے تیرے میرے محبوب دا تو حق والا مکڑا ویکھن لئی جدوں تیرے میرے نبی دے مکڑے نو ویکھن لئی مکہ دی حضور دے اندر داخل ہوئے کچھ نہ کسوں نے عبد المطلب دا گھر کیڑا ہے جدوں حضرت سیدنا عبد المطلب دے دروازے تے آئے آ کے دستک دیتی حضرت سیدنا عبد المطلب پاک باہر آئے فرمایا جی کیویں آئے ہو صحیح مہربانی فرماؤ جڑا تہاڈے گھر دے وچ لال آیا ہے او دا دیدار کرن لئی اساں آئے ہیں اپنے صاحبزادے دا دیدار کرواؤ اپنے شہزادے دا دیدار کرواؤ اپنے لال دا دیدار کرواؤ یار وضحا دا مکھڑا ویکھن لئی جدوں عامر آیا ہے عبد المطلب پاک تیرے میرے نبی نو لے کے جدوں باہر آیا ہے دیدار کیتا ہے عامر پاک دی پہلی نظر تیرے میرے نبی دے چہرے تے پئی ہے فرمایا چہرے تے نظر پئی ہے تے نظر انج کر کے پئی ہے کنے دیاں دے دیاں وے دیاں تیرے میرے نبی دا مکھڑا تکے نیا جسم دے وچ جان پرواز کر گئی روح نکل گئی اس واسطے عاشق نے آکھیا او لوگو سن لو کہ عامر سب تو پہلا نبی دا عاشق بھی ہے تے سب تو پہلا شہید بھی ہے جس نے نبی دا دیدار کر کے مقام شہادت پائی ہے اتنا حسین و جمیل میرے آقا اتنی حسین و جمیل میرے آقا فرمایا 3 مہینے رچی خلقت تے ویکھ یوسف کنانی فرمایا 3 مہینے رچی خلقت تے ویکھ یوسف کنانی تے چچڑا ڈٹھا میرے آقا نو او رج گئے دوواں جہان جس نے میرے محبوب نو ایک دفعہ ویکھے نا او دوواں جہان رج گیا سبحان اللہ اے عامر پہلا شہید بھی ہے تے پہلا عاشق بھی ہے علی محبوب دی ولادت ہوئی ہے تے میرے محبوب دا چہرہ ویکھ کے فوت ہو گیا سبحان اللہ دیکھو نا اسلام قبول کیتا ہے سب تو پہلے صدیق اکبر پاک نے اور بعد بخاری شریف دی کتاب المناقب اپنا ابتدائی وحی دے وچ موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی ذات ایمان ورقہ بن نوفل بھی لے کے آیا ہا کہ ورقہ بن نوفل ہوئے جڑا حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا دا کزن ہے کہ خدیجہ پاک منگ بھی ورقہ بن نوفل دی آئی کہ او تورات دا انجیل دا عالم محبوب علی آئے نہیں اس پہلے خبر دیتی ہے ایک نبی آمن والا جن کا نام محمد اسی تے کمال دا نبی ہے تے تمام نبیوں دا سردار نبی ہے سبحان اللہ تے اگر میں بھی اس ویلے زندہ ہویا جس ویلے میرے محبوب نے آمنے تے میں بھی ایمان قبول کرے سا بعد نے یہ بھی فرمایا کہ ورقہ بن نوفل سب تو پہلا عاشق ایمان لے کے آیا کیونکہ میرے محبوب دی آمد تو ہی پہلے میرے محبوب دا اتنا منتظر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ادو عامر ہوئے کہ جنہیں میرے محبوب دا چہرہ ویک کے سب تو پہلے جان دا نظرانہ پیش کیتا ہے اے عامر نامی شخص عاشق ہی سب تو پہلا کہ میرے محبوب دا غلام بھی سب تو پہلا کتنا مقام دیتا ہے میرے آقا نو اللہ وعدہ لا شریک له بالکل مختصر جی کر کے ادھے منٹ دی تانوں گل سناواں چاہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جدو اعلان نبوت فرمایا نا تو یحییٰ پاک نو پتہ لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئے دریا اردن دے دوے کنارے تھے تو اس ویلے یحییٰ علیہ السلام نے قاصد بھیجا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تساں اوے نبی ہو جن دا ذکر اس اپنی کتاباں دے وچ پڑھدے کھلوتے ہیں اللہ اکبر جن نا آسمانہ تے احمد تے زمین تے محمد نے تساں نبی ہو آخر زمان نبی خاتم النبی نبی تساں
جدو قاصد گیا نا قاصد جواب سنو ذرا تے اپنی قسمت ناز کرو خدا دی قسم سبحان اللہ آپ پتہ صرف میلاد سن کے نا تو بعض اوقات میں دوڑے ماں یہ سن کے تب ایک سیٹ پہ ہوئی نہیں لیکن گلہ پکائیاں کرو ناز کرو اپنے تے کہ ایسا حضور دے غلام ہے بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا ہے نا جاہی علیہ السلام دے قاصد نو انہاں فرمایا تو اس نبی دی گل کرنا ہے جڑا نبی آمنا ہے جن دا نام آسمان تے احمد تے زمین دا محمد ہونا ہے سبحان اللہ کیا اس نبی دی گل کریں دے جی میں اس نبی دی گل کی اے انجیل برمباس تقریباً 7واں یا 8واں باب ہے او دے وچ یہ گل موجود ہے اے جڑی عیسائیوں کو کتاب ہے نا انجیل برمباس او دے وچ موجود ہے اس ویلے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قاصد جا کے اس نبی نو پیغام دے میں چاہ میرا سلام بھی پیش کریں کہ آکھیں او نبی تاں وراء الورا مقام رکھ دائے کتنا مقام رکھ دائے فرمایا کہ اللہ کریم اس نبی دے جتے نو سدھا کرن دی ڈیوٹی میرے عیسیٰ دی لا چھوڑے نا مطلب ہے کہ اس نبی دی جتی نو سدھا کرن دی ڈیوٹی میں عیسیٰ دی اللہ لا چھوڑے تے میرے تو اس تو ود کے میرے واسطے غنیمت کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی اللہ دے نبی فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جتیاں نو صدی کرن دی ڈیوٹی اللہ میری لا چھوڑے نا فرمایا کائنات دے وچ اس تو ود کے میرے واسطے غنیمت کوئی نہیں سبحان اللہ آدھا کون پہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی بے شک کہیں دے متعلق آدھے پہن تیرے میرے نبی دے متعلق سبحان اللہ دس یار تیرے میرے نبی نو اللہ نے کتنا مقام دیتا ہے سبحان اللہ کتنی شان دی ہے کتنی عظمت بیان فرمائی ہے کریم اللہ دعا ہے کہ کریم اللہ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے کریم اللہ اس بھائی محمد ندیم صاحب دی اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس میلاد دا صدقہ کریم اللہ اس بھائی کو صاحب اولاد بنائے سارے مل کے بولو آمین کریم اللہ اس بھائی دا اگلے سال بیٹھا ہوئے موڑے دے گھر دے اندر خوشی ہوئے تیرا میلاد ہوئے آمین سارے مل کے دعا کرے اس بھائی واسطے اس بھائی نے میلاد دی محفل سجائی ہے اللہ اے دے گھر نو آباد و شاد رکھے کریم اللہ اولادی نعمت ہمیشہ مستفید فرماوے جب میرے محبوب دی آمد ہوئی نا کریم اللہ نے راہ اپنے بیٹے اپنا ساری عورتوں بیٹے بھی تکشیف فرمایا اللہ دے خزانے چ کوئی کمی نہیں آپ مل کے منگسو اللہ کریم وعدہ اولا شری کرم چا فرمائی سی کریم اللہ بھائی نو صاحب اولاد بنائے دعا ہے کہ اللہ ساری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرما کے سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول فرما کے سب میرے محبوب دی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے آمین وما علیہ